سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد صرف 2 برس 3 مہینے اور 11 دن زندہ رہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے فراق کا صدمہ آپ سے برداشت نہیں ہوا، ہر روز لاغر و نحیف ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ سفر آخرت اختیار کر لیا۔ آپ نے وفات نبوی کے بعد سب کو تسکین کا پیغام سنایا، مگر آپ کے دل کی بے قراری کم نہ ہوئی۔ ایک روز درخت کے سائے میں ایک چڑیا کو اچھلتے اور پھدکتے دیکھا۔ ایک ٹھنڈی سانس بھر کر اسے فرمایا، اے چڑیا تو کس قدر خوش نصیب ہے، درختوں کے پھل کھاتی ہے، ٹھنڈی چھاؤں میں رہتی ہے، پھر موت کے بعد تو وہاں جائے گی جہاں تجھ سے کچھ باز پرس نہ ہوگی۔ اے کاش ابو بکر بھی اس قدر خوش نصیب ہوتا۔ کبھی فرماتے اے کاش میں درخت ہوتا، کھا لیا جاتا یا کاٹ دیا جاتا۔ کبھی فرماتے اے کاش میں سبزہ ہوتا اور 4 پائے مجھے چار لیتے۔ ان ارشادات درد سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ رحلت نبوی کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق کی درد و گداز کی کیفیتیں کہاں تک پہنچ چکی تھیں۔ آغاز علالت۔ ابن شہاب فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر کے پاس ہدیہ میں گوشت آیا۔ آپ حارث بن کلدہ کے ساتھ اس کو تناول فرما رہے تھے۔ حارث نے کہا، امیر المومنین آپ نہ کھائیں، مجھے اس میں زہر کی آمیزش کا اشتباہ ہو رہا ہے۔ آپ نے ہاتھ کھینچ لیا، مگر اسی روز سے دونوں صاحب مزمل رہے۔ 7 جمادی الاخری 13 ہجری کو آپ نے غسل فرمایا۔ اسی روز سردی سے بخار ہو گیا اور پھر نہیں سنبھلے۔ جب تک جسم پاک میں آخری توانائی باقی تھی مسجد نبوی میں تشریف لاتے رہے اور نماز پڑھتے رہے، لیکن جب مرض نے غلبہ پا لیا تو سیدنا عمر کو بلا کر ارشاد فرمایا کہ آئندہ آپ نماز پڑھائیں۔ بعض صحابہ نے حاضر ہو کر عرض کیا، اگر آپ اجازت دیں تو ہم کسی طبیب کو بلا کر آپ کو دکھا دیں۔ فرمایا، طبیب نے مجھے دیکھ لیا ہے۔ وہ پوچھنے لگے، اس نے کیا کہا ہے؟ آپ نے فرمایا، فعال لما یرید، وہ کہتا ہے میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب۔ جب طبیعت زیادہ کمزور ہو گئی تو آپ کو رسول اللہ کے جانشین کا فکر پیدا ہوا۔ آپ چاہتے تھے مسلمان کسی طرح فتنہ اختلاف سے معمون رہ جائیں، اس لیے رائے مبارک یہ ہوئی کہ اہل رائے صحابہ سے مشورے سے خود ہی نامزدگی کر دیں۔ تکمیل مشاورت کے بعد آپ نے حضرت عثمان کو طلب کیا اور فرمایا، عہد نامہ خلافت لکھیے۔ وصیت نامہ تیار ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک انصاری کے ہاتھ مسجد میں بھیج دیا تاکہ مسلمانوں کو سنا دیں، اور خود بھی بالا خانے پر تشریف لے گئے۔ شدت ذوف کے باعث آپ اپنے قدموں پر کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، اس واسطے ان کی بیوی حضرت اسما دونوں ہاتھوں سے سنبھالے ہوئے تھیں۔ نیچے آدمی جمع تھے، ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیا تم اس شخص کو قبول کرو گے جس سے میں تم پر خلیفہ مقرر کروں؟ خدا کی قسم میں نے غور و فکر میں ذرا برابر کمی نہیں کی، اس کے علاوہ میں نے اپنے کسی قریب و عزیز کو بھی تجویز نہیں کیا۔ میں عمر ابن خطاب کو اپنا جانشین مقرر کرتا ہوں، جو کچھ میں نے کیا ہے اسے تسلیم کر لو۔ وصیت نامہ کے الفاظ یہ تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ابو بکر بن ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصیت نامہ ہے، جو اس نے آخر وقت دنیا میں جب وہ کہ اس جہاں سے کوچ کر رہا ہے، اور شروع وقت آخرت میں جب کہ وہ عالم بالا میں داخل ہو رہا ہے، قلم بند کرایا ہے۔ ایسے وقت کی نصیحت ہے جس وقت کافر ایمان لے آتے ہیں، بدکار سنبھل جاتے ہیں اور جھوٹے حق کے روبرو گردن جھکا دیتے ہیں۔ میں نے اپنے بعد عمر ابن خطاب کو تم پر امیر مقرر کیا ہے، لہٰذا تم ان کا حکم ماننا اور اطاعت کرنا۔ میں نے اس معاملے میں خدا کی، رسول کی، اسلام کی، خود اپنی اور آپ لوگوں کی خدمت کا پورا لحاظ رکھا ہے اور کوئی کوتاہی نہیں کی۔ اب اگر عمر عدل کریں گے تو ان کے متعلق میرا علم اور حسن ظن یہی ہے، اگر وہ بدل جائیں تو ہر شخص اپنے کیے کا جواب دہ ہے۔ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے نیک نیتی سے کیا ہے، اور غیب کا علم سوائے خدا کے کسی کو نہیں۔ جو لوگ ظلم کریں گے وہ اپنا انجام جلد دیکھ لیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخری وصیت اور دعا۔ اس کے بعد آپ نے سیدنا عمر کو خلوت میں بلایا اور مناسب وصیتیں کی، پھر ان کے لیے بارگاہ خداوندی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی اور کہا، خداوندا، میں نے یہ انتخاب اس لیے کیا ہے تاکہ مسلمانوں کی بھلائی ہو جائے۔ مجھے یہ خوف تھا کہ وہ کہیں فتنہ اور نفاق و فساد میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اے مالک،
جو کچھ میں نے کیا ہے تو اسے بہتر جانتا ہے۔ میرے غور و فکر نے یہی رائے قائم کی تھی، اس لیے میں نے ایک ایسے شخص کو والی مقرر کیا ہے جو میرے نزدیک سب سے زیادہ مستقل مزاج ہے، سب سے زیادہ مسلمانوں کی بھلائی کا آرزو مند ہے۔ اے اللہ، میں تیرے حکم سے اس دنیا فانی کو چھوڑتا ہوں، اب تیرے بندے تیرے حوالے، وہ سب تیرے بندے ہیں، ان کی باغ تیرے ہاتھ میں ہے۔ یا اللہ، مسلمانوں کو صالح حاکم عنایت فرما، عمر کو خلفائے راشدین کی صف میں جگہ عطا کر اور اس کی رعیت کو صلاحیت سے بہرہ مند فرما۔ سیدنا صدیق اکبر کی ولایت و قبولیت کا اعجاز تھا کہ اس قدر اہم، کٹن اور پیچیدہ معاملہ اس قدر سہولت اور خوش اسلوبی سے طے ہو گیا۔ پہلے اور پچھلے مسلمانوں کا یہ فتویٰ ہے کہ خلافت پر سیدنا عمر فاروق کا تقرر سیدنا صدیق کا اسلام اور اس امت پر اس قدر بڑا احسان ہے کہ قیامت تک اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ سیدنا عمر نے اپنے خلافت کے چند سالوں میں جو کچھ کیا، اس کی صحیح حیثیت یہ ہے کہ اسلام کی طاقت فرش زمین پر بکھری پڑی تھی، آپ نے اسے جمع کیا اور پھر عرش عظیم تک پہنچا دیا۔ وفات سے کچھ عرصہ پہلے ارشاد فرمایا، بیت المال کے وظیفے کا حساب کیا جائے جو میں نے آج تک وصول کیا ہے۔ حساب کیا گیا تو معلوم ہوا کل 6000 درہم دیا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا، میری زمین فروخت کر کے یہ تمام رقم ادا کر دی جائے۔ اسی وقت زمین فروخت کی گئی اور رسول امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یارغار کے ایک ایک بال کو بیت المال کے باٹ سے سبکدوش کر دیا گیا۔ جب یہ ادائیگی ہو چکی تو ارشاد فرمایا، تحقیقات کی جائیں کہ خلافت قبول کرنے کے بعد میرے مال میں کیا کچھ اضافہ ہوا۔ معلوم ہوا پہلا اضافہ ایک حبشی غلام ہے جو بچوں کو کھلاتا ہے اور مسلمانوں کی تلواریں سیکل بھی کرتا ہے۔ دوسرا اضافہ ایک اونٹنی کا ہے جس پر پانی لایا جاتا ہے۔ تیسرا اضافہ ایک 1.25 روپے کی چادر کا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ میری وفات کے بعد پر تینوں چیزیں خلیفہ وقت کے پاس پہنچا دی جائیں۔ رحلت مبارک کے بعد جب یہ سامان خلیفہ حضرت عمر کے سامنے آیا تو آپ رو پڑے اور کہا، اے ابو بکر، تم نے اپنے جانشینوں کے واسطے کام بہت دشوار کر دیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق کی حیات پاک کا آخری دن تھا کہ سیدنا مثنیٰ نائب سالار عراق آ پہنچے۔ اس وقت سیدنا امیر جان کنی کے آخری مراحل سے گزر رہے تھے۔ حضرت مثنیٰ کی آمد معلوم ہوئی تو کسی خطرے کا احساس کر کے انہیں اسی وقت بلا بھیجا۔ انہوں نے محاذ جنگ کے تمام حالات تفصیل سے بیان کیے اور کہا کہ کسریٰ نے اپنی تازہ دم فوجیں محاذ عراق پر بھیج دی ہیں۔ حالات سن کر اسی حالت میں سیدنا عمر فاروق کو طلب کر کے ارشاد فرمایا، عمر، جو کچھ میں کہتا ہوں اسے سنو اور اس پر عمل کرو۔ مجھے امید ہے کہ آج میری زندگی ختم ہو جائے گی۔ اگر دن میں میرا دم نکلے تو شام سے پہلے، اور اگر رات میں نکلے تو صبح سے پہلے مثنیٰ کے لیے کمک بھیج دینا۔ پھر فرمایا، عمر، کسی بھی مصیبت کی وجہ سے دین اسلام کی خدمت اور حکم ربانی کی تعمیل کو کل پر ملتوی نہ کرنا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے بڑھ کر ہمارے لیے اور کون سی مصیبت ہو سکتی تھی، مگر تم نے دیکھا کہ اس روز بھی جو کچھ میں نے کرنا تھا میں نے کر دیا۔ خدا کی قسم، اگر میں اس روز حکم خداوندی کی تعمیل سے غافل ہو جاتا تو اللہ تعالی ہم پر تباہی کی سزا مسلط کر دیتا اور مدینے کے گوشے گوشے میں فساد کی آگ بھڑک اٹھتی۔ اگر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو شام میں کامیابی عطا فرمائے تو پھر خالد کی فوجوں کو عراق کے محاذ پر بھیج دینا، اس لیے کہ وہ آزمودہ کار بھی ہیں اور عراق کے حالات سے باخبر بھی ہیں۔ انتقال کے روز دریافت فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس روز رحلت فرمائی تھی؟ لوگوں نے کہا، پیر کے روز۔ ارشاد فرمایا، میری آرزو بھی یہی ہے کہ میں آج رخصت ہو جاؤں۔ اگر اللہ تعالیٰ اسے پورا کر دے تو میری قبر آن حضرت کے مرکز مبارک کے ساتھ بنائی جائے۔ اب وفات کا وقت قریب آ رہا تھا۔ عائشہ صدیقہ سے دریافت فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنے کپڑوں کا کفن دیا گیا؟ عرض کیا، 3 کپڑوں کا۔ ارشاد فرمایا، میرے کفن میں بھی 3 کپڑے ہوں، 2 یہ چادریں جو میرے بدن پر ہیں 2 لی جائیں اور 1 کپڑا بنا لیا جائے۔ سیدہ عائشہ نے درد مندانہ کہا، ابا جان، ہم اس قدر غریب نہیں ہیں کہ نیا کفن بھی نہ خرید سکیں۔ ارشاد فرمایا، بیٹی، نئے کپڑے کی مردوں کی نسبت زندوں کو زیادہ ضرورت ہے، میرے لیے یہی پھٹا پرانا ٹھیک ہے۔ موت کی ساعتیں لمحہ بلمحہ قریب آ رہی تھیں۔ عائشہ صدیقہ اس ڈوبتے ہوئے چاند کے سرہانے بیٹھی تھیں اور آنسو بہا رہی تھیں۔
غم آلود اور حسرت انگیز خیالات آنسوؤں کے ساتھ ساتھ دماغ کی پنہائی سے اتر رہے تھے اور زبان سے بہہ رہے تھے۔ عائشہ نے یہ شعر پڑھا: بہت سی نورانی صورتیں ہیں جن سے بادل بھی پانی مانگتے ہیں، وہ یتیموں کے فریاد رس تھے اور بیواؤں کے پشت پناہ تھے۔ یہ سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھول دیں۔ فرمایا: بیٹی، یہ میرے رسول اللہ کی شان تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے دوسرا شعر پڑھا: قسم ہے تیری عمر کی، جب موت کی ہچکی لگ جاتی ہے تو پھر کوئی زر اور مال کام نہیں دیتا۔ ارشاد فرمایا: یہ نہیں بلکہ اس طرح کہو: وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید۔ موت کی بے ہوشی کا صحیح وقت آ گیا ہے، یہ وہ ساتھ ہے جس سے تم بھاگتے تھے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نزع کے وقت میں اپنے باپ کے سرہانے گئی تو یہ شعر پڑھا: جس کے آنسو ہمیشہ رکے رہیں ایک دن وہ بھی بہہ جائیں گے۔ ہر سوار کی ایک منزل ہوتی ہے، ہر پہننے والے کو ایک کپڑا دیا جاتا ہے۔ فرمایا: بیٹی، اس طرح نہیں، حق بات اس طرح ہے جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، موت کی بے ہوشی کا وقت آ گیا ہے، یہ وہی وقت ہے جس سے تم بھاگتے تھے۔ سیرت حلبیہ خصائص کبریٰ تاریخ دمشق الکبیر اور ابن عساکر میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے مجھے اپنے سرہانے بٹھایا اور فرمایا: اے علی، جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے اس ہاتھ سے غسل دینا جس ہاتھ سے تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا تھا۔ مجھے خوشبو لگانا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کے پاس پہنچا کر تدفین کے لیے اجازت طلب کرنا۔ اگر دیکھو کہ دروازہ کھول دیا گیا ہے تو مجھے وہاں دفن کر دینا، ورنہ واپس لا کر عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا، تا وقت کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ کو غسل اور کفن دیا گیا اور میں نے سب سے پہلے روضہ رسول کے دروازے پر پہنچ کر اجازت طلب کی۔ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر آپ سے داخلے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ روضہ اقدس کا دروازہ کھول دیا گیا اور آواز آئی: حبیب کو اس کے حبیب کے ہاں ملا دو، بے شک حبیب ملاقات حبیب کے لیے مشتاق ہے۔ حضرت عمر فاروق نے نماز جنازہ پڑھائی۔ رسول اللہ کے مرکز کے ساتھ قبر شریف اس طرح کھودی گئی کہ آپ کا سر مبارک جناب رحمت للعالمین کے دوش پاک کے ساتھ رہے اور قبروں کے تعویذ برابر برابر آ جائیں۔ حضرت عمر، حضرت طلحہ اور حضرت عثمان اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میت پاک کو آغوش لحد میں اتارا اور ایک ایسی برگزیدہ شخصیت کو جو رسول دو جہاں کے بعد امت مسلمہ کی سب سے زیادہ مقبول، بزرگوار اور صالح شخصیت تھی، ہمیشہ کے لیے چشم جہاں سے اوجھل کر دیا۔ پاک زندگی کا خاتمہ اس کلام پر ہوا: توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے اللہ، مجھے مسلمان اٹھا اور اپنے نیک بندوں میں شامل کر۔ جب روح اقدس نے پرواز کی تو 22 جمادی الاخر 13 ہجری تاریخ تھی، سوموار کا دن، عشاء اور مغرب کا درمیانی وقت، عمر شریف 63 سال، ایام خلافت 2 برس 3 مہینے اور 11 دن۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر الصدیق، السلام علیکہ یا عمر ابن الخطاب، السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔